السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ ہم خلق آدم کے بارے میں پڑھیں گے، آدم علیہ السلام کی تخلیق. پچھلے ہفتے ہم نے جو خاص بات پڑھی وہ یہ تھی کہ آدم اور ابلیس دونوں کے رویے میں فرق کیا تھا. ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے حکم کا انکار کر دیا تھا. اور آدم علیہ السلام کو ایک درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے وہ پھل کھا لیا. ابلیس نافرمانی کرنے کے بعد ضد پر آ گیا، اکڑ گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا. اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے اعتراف کر لیا اور توبہ کر لی. تو ان دونوں رویوں میں دراصل فرق کیا ہے؟ ابلیس کے رویے میں اور آدم کے رویے میں. اور اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں، ہم دیکھیں کہ ہم کس طریقے پر چل رہے ہیں. تو ہم شروع کریں گے پیج 564 سے. پہلی لائن، وَتَرْكُ الْأَمْرِ مَعْصِيَةٌ. وَتَرْكُ الْأَمْرِ، اور چھوڑ دینا حکم کا، یعنی جب کوئی حکم اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے آئے تو اس حکم کو نہ ماننا، ترک کر دینا، یہ کیا ہے؟ معصیہ، گناہ ہے. وَارْتِكَابُ النَّهْيِ فِسْقٌ، اور منع کیے ہوئے کام کا ارتکاب کرنا، اس کو کر لینا، یہ فسق ہے. اب دیکھیے دونوں میں کتنا خوبصورت فرق سامنے آ گیا عملی مثال کے ساتھ، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے اور انسان اس کو نہیں مانتا تو وہ کیا قرار پاتا ہے؟ معصیت. اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روکتا ہے اور انسان رکتا نہیں اس حد پر اور حد پار کر جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فسق. وَارْتِكَابُ النَّهْيِ اخف من ترک الامر، اور نہیں کا ارتکاب، نہیں کا معنی تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا، جس چیز سے روکا گیا. اور نہیں کا ارتکاب اخف، ہلکا ہے، من ترک الامر، ترک امر سے، یعنی حکم کو نہ ماننے سے کم تر درجے کی برائی ہے. وَتَرْكُ الْأَمْرِ ذنب ابلیس، حکم کو چھوڑ دینا ابلیس کا قصور تھا، ابلیس کا گناہ تھا، ابلیس کی غلطی تھی. وَبِسَبَبِهِ اُخْرِجَ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اور اس وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا، دور پھینک دیا گیا. وَارْتِكَابُ النَّهْيِ ذنب آدم، اور نہیں کا ارتکاب آدم کا قصور تھا اور انہوں نے کیا کیا؟ ریپینٹ کر لیا. وَآدَمُ فِي الْجَنَّةِ أُصِيبَ بِآفَتَيْنِ، آدم علیہ السلام جنت میں دو آفتوں سے مصیبت میں مبتلا کیے گئے، یعنی ان کو دو آفتیں لاحق ہوئیں. نمبر 1 النسیان، بھول کہ وہ بھول گئے. اور نمبر 2 وضعف العزیمتی، عزم کی کمزوری، ڈٹرمینیشن کی کمی، لیک آف ڈٹرمینیشن، ارادے کی کمزوری. تو دو کیا چیزیں ہوئی؟ نسیان، بھول، اور ارادے میں کمزوری. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم سے عہد لیا تھا اپنی اطاعت کا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی وہ دنیا میں آنے سے پہلے. فنسیہ، تو وہ بھول گیا. ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، عزم کی کمی تھی، ارادے کی کمزوری تھی. یہ دو آزمائشیں ہیں انسان کی، انسان ان دو چیزوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. دو بہت بڑی ویکنیسز ہیں.
وَهَذَانِ مَرَضَانِ، اور یہ دو بیماریاں، وَعِلَاجُ الْأَوَّلِ بِالذِّكْرِ وَالتَّذْكِيرِ، پہلی کا علاج ذکر اور یاد دہانی ہے۔ بھول کا علاج کیا ہے؟ کہ انسان کو یاد کرا دیا جائے۔ وعلاج الثانی، اور دوسری مرض کا علاج بتکوین بیئت الایمان والاعمال الصالحۃ، وہ ہوتا ہے، بیئہ کہتے ہیں انوائرنمنٹ کو، ماحول کو، تکوین ہوتا بنانا، ماحول بنانے سے علاج ہوتا ہے۔ کس چیز کا ماحول؟ ایمان اور عمل صالح کا۔ عزم میں پختگی، ارادے کی پختگی کب آتی ہے؟ جب انسان کا ماحول ایسا ہوتا ہے۔ اس مرض کے علاج کے لیے اس کو اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک اس کے آس پاس کا ماحول اچھا نہیں ہوگا، انوائرنمنٹ اچھا نہیں ہوگا، اس کو ایمان کی خوراک نہیں ملے گی، اس کے آس پاس نیک لوگ نہیں ہوں گے، تو وہ بار بار گرتا رہے گا، کمزوری کا شکار ہوتا رہے گا، اس بیماری میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ اب اس کو اپنے اوپر لے کر دیکھیے، ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو کس بنا پہ کرتے ہیں؟ نمبر 1، بھول جاتے ہیں، بھول چوک ہوتی ہے، اس وقت ہمارا ارادہ نہیں ہوتا غلطی کرنے کا، لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ماحول نہیں ہوتا، تو ماحول کے اگینسٹ جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں جو اللہ کے اطاعت گزار ہوں، ان کی نمازیں بہت اچھی ہوں، وہ غیبت، چغلی، جھوٹ نہ بولیں اور اچھی اچھی باتیں کریں، اچھے اچھے کام کریں، تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر بھی نیکی کا شوق پیدا ہوگا، کسی کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا، صرف ان کو دیکھ کر آپ کو ایک ہمت آئے گی، آپ کے اندر شوق آئے گا، میں بھی ایسا کروں، میں بھی یہ کر سکتا ہوں، میں کیوں نہیں کر رہا، میں کیوں پیچھے ہوں، میں کیوں اس سے لیگ کر رہا ہوں۔ پھر انسان کے اندر آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو 99 لوگوں کا قاتل تھا اور پھر اس نے 100 پورے کر لیے، اس کو کیا علاج تجویز کیا گیا تھا کہ اگر تم اپنی اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ماحول تبدیل کرو، ہجرت کرو، جگہ بدلو۔ تو انسان اپنے آس پاس ضرور دیکھے۔ بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا کہ انسان اپنا گھر چھوڑ جائے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے، لیکن یہ ضرور ممکن ہوتا ہے کہ انسان کچھ دیر کے لیے ایسی مجلس میں جا کر بیٹھے، ایسے لوگوں کے بیچ میں جا کر بیٹھے جو ایمان اور عمل میں اس سے آگے ہوں، اس سے اپنی کمی کمزوری کے علاج کا موقع مل جائے گا۔ لیکن اگر ہر وقت انسان اپنے جیسوں میں یا اپنے سے کم درجے کے لوگوں میں یا ایسے لوگوں میں رہتا ہے کہ جو بات کریں تو غیبت ہی کریں، منفی سوچ سوچیں، دوسروں کی برائیاں ہی کریں، دوسروں میں نقص ہی نکالیں، دوسروں کی کمزوریاں ڈھونڈیں، دوسروں کے بارے میں ہر وقت حسد جلن کا شکار رہیں، تو ان کی گفتگو بھی اسی قسم کی ہوگی، وہ سیدھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اندر بیماری ہے نا۔ جب اپنا منہ کڑوا ہوتا ہے تو شربت بھی کڑوا لگتا ہے۔ جب آپ ہر ایک کے بارے میں الٹا ہی سوچنے لگے، اور ہر انسان انسان ہے، کمزور ہے، کمزوریاں ہر ایک کے اندر ہوتی، اور جب آپ ہر ایک کی کمزوریاں ڈھونڈنے لگے تو نہ آپ اپنے آپ کو چین میں رہنے دیتے اور نہ دوسروں کو چین میں رہنے دیتے۔ آپ کا ایمان تو غرق ہو ہی رہا ہے، آپ دوسروں کو بھی ساتھ برباد کرتے ہیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ غیبت چھوڑ دے تو اس کو ایسی کمپنی چھوڑ دینی چاہیے کہ جو غیبت کرتے ہیں، جو دوسروں کی برائیاں اور ان کے پیٹھ پیچھے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی علاج نہیں، یعنی ان کو اوائڈ کرے، یا تو ان کی اصلاح کرے، ان کو بتائے کہ یہ درست نہیں، یا پھر یہ کہ اس کو چھوڑ دے۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ منفی ذہن کے ہوتے ہیں نا، وہ چنتے رہتے ہیں گند، ادھر سے چن، ادھر سے چن، ادھر سے چن، اب وہ گند ان کے اوپر بوجھل ہو جاتا ہے، اور ان کو کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ جس میں انہوں نے اس کو انڈیلنا ہے۔ آپ کیوں اس کا نشانہ بنے کہ کوئی آپ ہی کے اوپر لا کے ڈالے سارا کچھ اور آپ کا بھی ایمان خراب کرے؟ تو بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے میل ملاقات نہ رکھی جائے۔ اور اگر کوئی مجبوری ہو، جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہی کوئی ایسا شخص ہے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے ذہن کو مسلسل موڑنے کی کوشش کرے، منفی سے مثبت کی طرف لائے آسان طریقے سے، یا پھر وہاں بھی منیمم انٹریکشن کرے۔
کیونکہ انسان کب تک اپنی نیکیاں برباد کرتا رہے گا؟ صرف دوسروں کے گلے شکوے سن کے اور صرف ان کی منفی باتیں سن کے کب تک ہم اپنے آپ کو ضائع کرتے رہیں گے؟ آخر کب ہم اس مصیبت سے نکلیں گے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام صرف بھولے تھے اور ان سے جنت کا لباس لے لیا گیا، انہوں نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کی تھی. تو ہم جب بھولتے جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا، بھول ہی گئے تھے نا، کون سا جان کے کیا تھا، میں نے جان کے تو نہیں کیا، میں تو صرف بھول گیا تھا. بھول کی بھی پکڑ ہے، اس کا بھی علاج کرو، اور اس کا علاج یہ کہ یاد دہانی کراؤ اپنے آپ کو، خود پڑھو یا علم کی مجلسوں میں بیٹھو، کسی کی نصیحت قبول کرو، جو آپ کو سمجھائے اس کے سمجھانے سے سمجھو. ذکر کیا دراصل نصیحت، یاد دہانی. کہ کوئی شخص غلط کر رہا ہے تو اسے کبھی یہ ایسا نہیں، کوئی مثلا وہ درخت کا پھل کھانے لگے تو نہ وہ درخت کا پھل نہیں کھانا. اب کوئی ہمیں منع کرے تو اس وقت ہم کتنے اوفینڈ ہو جاتے ہیں، تم کون ہو، میں تو یہی کروں گا. انسان کو نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، اس وقت انسان کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. وَآدَمُ فِي الْجَنَّةِ لَيْسَ عِندَهُ مَن يُذَكِّرُهُ إِذَا نَسِيَ، اور آدم جنت میں ان کے پاس کوئی ایسا نہ تھا، وہ بےچارے اکیلے تھے اس معاملے میں، کوئی ایسا نہ تھا کہ جو ان کو یاد کراتا جب وہ بھول گئے. وَلَيْسَتْ عِندَهُ بِيئَةُ الْأَعْمَالِ الَّتِي تُقَوِّي عَزِيمَتَهُ إِذَا ضَعُفَ، اور نہ ہی ان کے پاس اعمال صالحہ کا ماحول تھا کہ جو ان کے ارادے کو مضبوط کرتا جب وہ کمزور ہو رہا تھا. یعنی جس طرح شیطان حملہ آور ہو رہا تھا، بار بار آ رہا تھا، تو دوسری طرف سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو بار بار آ کر یاد کراتا کہ دیکھو شیطان کے پھندے میں نہ آنا، یہ دشمن ہے، اس کی بات نہیں ماننی. تو وہ ان پر یک طرفہ جو حملہ ہوا تو دوسرا ان کو کوئی ایسا تھامنے والا نہیں تھا. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو حوا تو تھی، لیکن ظاہر ہے کہ حوا تو آدم کے تابع تھی نا، آدم ہیڈ تھے، ہیڈ آف فیملی، تو حوا کو تو ان کی بات ماننی تھی، یا دونوں وہ تو ہسبینڈ وائف تھے، ایک ہی طریقے پہ چل رہے تھے نا، تو کوئی ایسا تیسرا بڑا نہیں تھا کہ جو ان کو سمجھاتا کہ بھئی یہ نہیں کرنا. وَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ، اور ڈیزائر ان پر غالب آ گئی. فَسَهُلَ التَّأْثِيرُ عَلَيْهِ وَإِغْرَاؤُهُ، تو سہل ہو گئی، آسان ہو گیا انفلوئنس، تاثیر ہوتا ہے انفلوئنس، اثر انداز ہونا، علیہ اس پر، یعنی شیطان کا انفلوئنس ان پہ حاوی ہو گیا. وَإِغْرَاؤُهُ، اور اس کا بہکانا یا انسٹیگیٹ کرنا، اغراء کہتے ہیں انسٹیگیٹ کرنے کو. تو شیطان نے جو بہکایا اور انفلوئنس کیا تو وہ اس کے لیے آسان ہو گیا، یعنی شیطان کے لیے. فَوَقَعَ فِي ارتکاب النَّہی، تو وہ پڑ گئے نہیں کے ارتکاب میں. وَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ، اور درخت کا پھل کھا لیا. وَهَاتَانِ الْآفَتَانِ لَازِمَتَانِ لِكُلِّ إِنسَانٍ، اور یہ دو آفتیں، کون سی دو آفتیں؟ نمبر 1 نسیان، اور نمبر 2 ارادے کی کمزوری. یہ لازم ہے، چمٹی ہوئی ہیں، لازمتان چمٹی ہوئی ہیں، لِكُلِّ إِنسَانٍ، ہر انسان کو، ہر انسان کے ساتھ یہ مصیبت ہے. وَشِفَاءُ الْإِنسَانِ مِنْهُمَا بِالتَّذْكِيرِ، اور انسان کی شفا جو ہے ان دونوں بیماریوں سے وہ یاد دہانی کے ساتھ ہے. وَتَكْوِينِ بِيئَةِ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، اور ایمان اور عمل صالح کا ماحول بنانے کے ساتھ. الَّتِي تُقَوِّي عَزِيمَتَهُ اذا ضعف، جو اس کے ارادے کو قوی کرے جب وہ کمزور پڑنے لگے. تو گھروں کے اندر ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اداروں کے اندر ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اپنے سوسائٹی میں، معاشرے میں، جہاں جہاں کہیں آپ رہتے ہوں، کوئی نہ کوئی ایک ایمانی مرکز ہونا چاہیے. جیسے مسلمانوں کے لیے مسجد ہوتی ہے، تو مسجد کیا ہے؟ مرکز ایمان و عمل صالح. وہاں جا کر آپ اذان سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، کوئی تلاوت کرتے ہیں. وہ بزنس کی جگہ نہیں ہوتی، وہ اور دنیا کے کاموں کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کے ایمان کو بڑھانے کا ماحول ہوتا ہے. تو جب آپ مسجد میں داخل ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، ساری باتیں پیچھے چھوڑ آتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی برائی نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی روح پرورش پانے لگتی ہے، قوت آنے لگتی ہے ایمانی آپ کے اندر. اور اگر آپ مسجد سے کٹے ہوئے ہیں، مسجد سے دور ہیں، ہارڈلی کبھی گئے ہیں،
تو پھر آپ کے اندر یہ سب کمزوری آنے لگے گی. پھر نیکی کے کام کے ارادے کمزور پڑ جائیں گے. آپ کے اندر اگر شوق ہوگا بھی تو وہ پورا نہیں ہو پائے گا، آپ پیچھے ہی رہ جائیں گے. اسی طرح مسجد کے علاوہ مومنوں کے گھر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایمان کے مرکز ہوتے ہیں. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کہا گیا تھا نا کہ اپنے گھروں کو مرکز بنا لو، کیونکہ فرعون کی طرف سے اجازت نہیں تھی ان کو مسجدیں اور ایمانی مراکز تعمیر کرنے کی. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں بھی ایک سبق ہے کہ جہاں مسجد دور ہو اور خواتین ہر وقت مسجد میں نہ جا سکتی ہوں، وہاں اپنے گھروں کے اندر علم کی شمع جلائی جائیں، اپنے گھر کو ایمان کا مرکز بنایا جائے، یا ہمسائے میں کسی گھر کو ایمان کا مرکز بنایا جائے اور سب لوگ وہاں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیم کو سیکھیں، سکھائیں اور اس پر عمل کریں، اور اس طرح اپنے ایمان کو پروان چڑھائیں. اس کے بغیر انسان کے اس بیماری کا علاج ہو ہی نہیں سکتا. چاہے کوئی شخص انفرادی طور پر کتنا بھی نیک، پاک دامن، پاک باز ہے، لیکن اکیلے انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. وہ اس کو اس کی نمازوں میں بھی بہکاتا ہے اور اس کے اچھے کاموں میں. اور پھر انسان سب سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتا، وہ لوگوں سے میل ملاقات کرتا ہے. پھر شیطان انسانوں کے روپ میں آتا ہے، وہ آ کے آپ کو کسی کے خلاف برغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے ذہن میں منفی سوچیں آنے لگتی ہیں، پھر آپ بھی بول پڑتے ہیں، آپ کے منہ سے ایسی باتیں نکلنے لگتی ہیں، اور پھر جب ایک گناہ کرتے ہیں وہ سیاہ داغ لگتا ہے، اور پھر انسان اکیلا اس جنگ میں ناکام ہو جاتا ہے. اسی لیے خواتین کو بھی مسجد جانے سے روکا نہیں گیا. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کیونکہ جب اس کے پاس وقت ہو، جب اس کے لیے سہولت ہو تو وہ وہاں پہنچے، نہیں تو جب بچے چھوٹے ہوں تو ان کے ساتھ اپنا ایک ماحول بنائے، ان کی اسلامی تربیت کرے، ان کو اپنا ایمان کا ساتھی بنائے تاکہ وہ شیطان کی شر سے بچ سکے. اگر آپ میں سے کوئی مزید کچھ کہنا چاہے تو کہے، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گی انشاءاللہ، اگلی 2 مشکلات کی طرف آؤں گی. السلام علیکم استاذہ. یہ جو ماحول کی بات ہوتی ہے، جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ، اور جیسے ہم قرآن سیکھتے ہیں جس طرح، وہی بات جو سیکھی ہوتی ہے جب ہم گھر واپس جاتے ہیں تو اسی میں آزمائے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی، اور اکثر فیلئر ہوتا ہے. ایسے کیوں استاذہ؟ پھر یعنی عزم کر کے انسان اٹھتا ہے اور گھر جاتا ہے اور پھر وہی، کیونکہ وہاں وہ ماحول نہیں ہوتا. اور ساتھ میں یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ گن ہے. ہاں، یعنی ابھی تم ویک ہو، تمہیں اپنا ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. جس طرح آپ نے کہا کہ غیبت جہاں پر ہو رہی ہو وہاں پر ماحول کو چھوڑ دینا چاہیے، تو پھر ہم دعوے کا کام کس طرح کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ قطع تعلقی میں نہیں آ جائے گا؟ جی، بہت اچھا سوال ہے. آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی بھی کام سے جاتا ہے، مثلا آپ بازار گئے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں. ایک یہ جو خریدنا ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، اور دوسرا گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں ادھر ادھر، ونڈو شاپنگ کر رہی ہے، نہیں صرف آپ سیر کر رہے ہیں. اچھا، جب آپ کچھ خریدنے کی نیت سے جا رہے ہوتے ہیں اور کسی خاص دکان پر جانا ہوتا ہے، مثلا مال میں آپ گئے ہیں، تو آپ ادھر ادھر کم دیکھتے ہیں اور تیز 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 جا کر اپنے مقصود پر، منزل پہ پہنچتے ہیں، وہاں سے ضروری چیز لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. لیکن جب آپ فوکسڈ نہیں ہوتے اور مقصد آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا، تو پھر آپ جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کئی حرام چیزوں پر نظر پڑتی، وقت الگ ضائع ہوتا ہے. اسی طرح مثلاً اگر آپ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، آپ فوکسڈ ہیں، آپ کو پتا ہے آپ نے کیا بات کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کتنی دیر کرنی ہے، بس آپ اتنی دیر کے لیے جاتے ہیں، اسی پر فوکس رکھتے ہیں اور اپنا کام کر کے واپس آتے ہیں. غیبت جب شروع ہوتی ہے جب آپ فضول وقت ضائع کرنا شروع کرتے ہیں، غیر ضروری باتیں شروع کرتے ہیں، ادھر ادھر کی سنتے سناتے ہیں. اسی طرح رشتہ داروں سے میل ملاقات ہے، جب ہم جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور جب کوئی مقصد کی گفتگو نہیں ہوتی تو پھر غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو جو بھی ہم نے کرنا ہے فوکسڈ ہوں. مثلا دعویٰ کے مواقع مختلف ہوتے ہیں نا، آپ کسی کی عیادت کے لیے گئے، آپ جائیں، عیادت کریں، اچھی اچھی باتیں کریں، پہلے سے سوچ کے جائیں کیا کرنی ہے بات، پھر انہی بات پر رہیں، ادھر ادھر نہیں ہونے دیں. اگر کوئی ایسی بات آئے بھی تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں. لیکن اگر آپ کچھ ذہن میں لے کر نہیں گئے نا کہ کس موقع پر، کس مناسبت سے، کس جگہ جا رہے ہیں، تو پھر نہیں بچ سکتے آپ.
دیکھیے تقویٰ کی جو تعریف کی گئی تھی نا، کہ ہم ہیں تو ہم جنگل میں ہی گزرگاہ، لیکن ہم نے بچ بچ کے چلنا ہے، ادھر بھی کانٹا ہے ادھر بھی کانٹا ہے، کانشیس ہو کے تو انشاءاللہ بچیں گے. اور اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ سوشلائز کرنے سے اور بیٹھ کے لمبی چوڑی باتیں کرنے سے دعویٰ ہوگا، تو اس طرح دعویٰ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم خود اس میں پھسل کے گر جاتے ہیں اور لوگ ہمیں انوالو کر لیتے ہیں، پھر ہماری بات میں اثر بھی کوئی نہیں رہتا. پھر وہ کہتا ہے ابھی تو یہ تھوڑی دیر پہلے خود ہی مذاق اڑا رہی تھی، کسی کا یہ تو غیبت کر رہی تھی اور اب یہ کہہ رہی ہیں ہمیں مثلا غیبت ہی نہ کرو یا کچھ. تو ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا ہے. دیکھیے کوئی بھی شخص آپ سے کب کوئی بات کرتا ہے، آپ ہر ایک سے ہر بات کرتے نہیں کرتے، کس سے کیا بات کرتے؟ جب اس کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ میری سن لے گا، جب اس کو پتا ہوگا کہ آپ یہ والی نہیں سننے والے، تو پھر وہ نہیں کرے گا. جی ان کے حوالے نہیں کریں. یہ جو علاج بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو ماحول اور دوسرا نیک عمل، تو اس میں جو ہے ماحول اور نیک عمل نہیں ہے، تذکیر اور تذکیر صحیح ہے تاکہ بھولنے سے ہم بچے ہیں. جی. تو اس میں یہ ماحول میں ایک بہت ہی جیسے کہ میڈیکل میں ایک چیز کہی جاتی ہے، ہماری ایک سوسائٹی ہے جس کے انفیکشن کنٹرول سوسائٹی، تو اس کا لوگو ہے کہ نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف. تو جیسے کہ نیکی کے ٹیکے ہم اپنے آپ کو بھی لگاتے رہیں اور دوسروں کو بھی، تاکہ وہ ماحول صاف ہو جائے. اور الحقنی بالصالحین، یعنی کہ ہم سب کو اس پہ بس. میں سوچ رہی تھی کہ جو شروع میں جملہ تھا نا کہ وَتَرْكُ الْأَمْرِ مَعْصِيَةٌ وَارْتِكَابُ النَّهْيِ فِسْقٌ وَارْتِكَابُ النَّهْيِ أَخَفُّ مِنْ تَرْكِ الْأَمْرِ. تو یعنی ایک ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے ریفیوز کرنا حکم کو، اینڈ دی ادر از کہ آؤٹ آف ہیومن ویکنیس آپ بھول جائیں اور غلط کام کر ڈالیں. تو the first one is worse، یعنی کہ refusing to obey is worse than forgetting and disobeying. تو میں سوچ رہی تھی کہ کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ غلط کام کر رہا ہے، وہ مثلا حرام کام کر رہا ہے، تو اس کو ہم اتنا لک ڈاؤن کرتے ہیں، مگر ہم لوگ جانتے ہوئے اللہ کے حکم کو جب ریفیوز کرتے ہیں دیٹ از ورس، کیونکہ اس کے پیچھے کبر ہے اور بھولنے کے پیچھے اور غلط کام کرنے کے پیچھے بھول ہے، انسانی کمزوری ہے. یعنی ایک کمزوری ہے اور ایک اکڑ ہے، دونوں میں فرق ہے. آگے چلتے ہیں. واللہ سبحانہ ابتلا آدم وذریتہ بأن حبب لکل انسان حب الخلد. اللہ سبحانہ تعالی نے آدم اور اس کی ذریت کو آزمایا اس طرح کہ محبت ڈالی گئی ہر انسان کے اندر حب الخلد، ہمیشگی کی محبت، وحب الملک، اور بادشاہت کی محبت. سبحان اللہ. کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ، پاور اسٹرگل، بادشاہت مل جائے، ملک مل جائے، میری بات مانی جائے، میرا حکم چلے. بہت بڑی آفت. دو چیزوں سے انسان آزمایا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ میں کبھی نہ مروں، کبھی خاتمہ نہ، ہمیشہ رہوں، اور دوسرے یہ کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں ہو. آپ دیکھیے گھروں میں جو فساد ہے ساس بہو کا، وہ کس چیز کی لڑائی ہے اصل میں؟ پاور اور کنٹرول کرنے کی جو خواہش ہے نا، کہ یہ میری ڈومین ہے، اس میں کوئی اور قدم نہ رکھے. حالانکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بہو دے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مددگار مل گیا، ایک سکسیسر مل گیا. الحمدللہ میں نے جو کیا اس کو آگے بڑھانے کے لیے، میری لیگیسی کو آگے لے جانے کے لیے مجھے اللہ نے ایک ایسا شخص دے دیا ہے کہ جس کو میں پیار محبت سے وہ سب کچھ سکھا کے سب اس کے حوالے کروں اور خود اللہ اللہ کروں. ایک یہ طریقہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ انسان یہ کہے مجھے کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی جا رہی، میری بات ہی نہیں مانی جا رہی، ساری زندگی میں اس گھر میں رہی، میں بڑی تھی، ہر چیز میرے حکم سے ہو رہی تھی، میرے مشورے سے ہو رہی تھی، سب کچھ تو میں تھی، اب سب اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کو زیادہ پوچھتے ہیں. اور پھر وہ تھوڑی سی یہ بھی ہوتا ہے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، یہ ینگ ہے، تو وہ ایک جو خاص خواتین کے اندر اپنے ایج کانشیس ہونا ہے وہ بھی بیچ میں کمزوری آ جاتی ہے. اور پھر فساد پہ فساد، فساد پہ فساد، نہ آنے والے کو ویلکم کیا جاتا ہے، نہ نیا بلڈ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ نئی لڑکی ہے، وہ غلطیاں کرے گی، ابھی اس میں ویکنیسز ہوں گی، لیکن غلطیوں سے سیکھے گی جیسے ہم نے غلطیوں سے سیکھا. ایک دن وہ بھی آپ کی طرح ماہر ہو جائے گی، لیکن اس کو سپیس تو دیں، اس کو جگہ تو دیں.
اس کو اپنا تو سمجھیں، اس کو اڈاپٹ تو کریں، اسے اپنائیں تو صحیح. لیکن ہمارے وہ جو ہے نا حب الملک، وہ نہیں اس کو جگہ دیتی. یہی حال اداروں میں ہے. اداروں میں جب تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا کنٹرول ہوتا ہے. جب نیا بلڈ آتا ہے، نئے لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ آ کے بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں تو ان کو معاف نہیں کیا جاتا، ان کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا، ان کو اسپیس نہیں دی جاتی، ان کو اعتماد نہیں دیا جاتا، ان کو اپنا نہیں سمجھا جاتا. نتیجہ کیا؟ وہ ایک خلیج بنتی جاتی ہے، پھر گروپ بازی شروع ہو جاتی ہے، ایک وہ سائڈ ہو گئی، ایک وہ ہو گئی، فساد ہی فساد، جھگڑا ہی جھگڑا، غیبت ہی غیبت، لیگ پولنگ، کوئی کام آگے نہیں بڑھ رہا. مساجد کا حال آج دیکھیں، دینی اداروں کا آج حال دیکھیں، کہاں شیطان نے پکڑا ہوا ہے. اتنی ڈونیشن جمع کر کے اتنی مسجدیں کھڑی کر دی، اور ان کی آبادی کا حال دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہی؟ بے برکتی کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے. سارا مسئلہ کنٹرول کا ہے. حب الملک یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہو، میری ہی مانی جائے. چاہے میں غلط ہوں پھر بھی میری مانی جائے، چاہے میں کچھ نہیں کر سکتی پھر بھی میری مانی جائے، چاہے حالات ماحول بدل چکا ہے پھر بھی میری مانی جائے. میں وہ پرانے ہی طریقوں پہ چلوں گی، گھر کا انتظام ویسے ہی چلے گا، ادارہ ویسے ہی چلے گا، آگے نہیں بڑھنا ہم نے. اس سے خرابیاں ہوتی ہیں جب ہمارے ذہن میں وسعت نہیں ہوتی، ہم چیزوں کو دوسروں کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، صرف اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، تب مصیبتیں آتی ہیں. ہر انسان کو، آدم اور اس کی اولاد کو 2 چیزوں کی محبت دے دی گئی. یہ محبت جو ہے یہ بہت بڑی کمزوری ہے. حب الخلد کہ میں رہوں، اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ میں ہی باقی رہوں اور میری حکومت ہی باقی رہے. شیطان کو اس کا پتا تھا کہ آدم کی یہ 2 ویکنیسز ہیں. اور حب الملک الذی لا یبلا جو کبھی پرانی نہ ہو، کبھی ختم ہی نہ ہو. وَبِهِمَا تَمَكَّنَ الشَّيْطَانُ مِنْ إِغْوَاءِ آدم اسی سے ممکن ہوا شیطان کے لیے آدم کو بہکانا، آدم کا اغوا. ان 2 کمزوریوں کو پہچان کر ان سے ایکسپلائٹ کیا آدم کو اور وہ اپنے رستے پہ لے گیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ شیطان انسان کو انہی 2 چیزوں سے اپنے رستے پہ لے جاتا ہے. یہ جو بھی غیبتیں اور الزام تراشیاں اور بدتمیزیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی خرابی، وہ بھی دراصل اسی سے ہوتی. ایک تو وہ انا، میں، اور پھر میرا، میں اور میرا، بس اور کوئی نہیں. وَلَمَّا كَانَ هَذَا نِسْيَانًا مِنْ آدَمَ لِلْعَهْدِ أَلْهَمَهُ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ کیونکہ یہ بھول آدم کی طرف سے عہد کو نبھانے کی بھول تھی، تو یہ بھول تھی اس وجہ سے اللہ نے ان پہ الہام کر دیا، دل میں ڈال دیا ان یتوبہ کہ وہ توبہ کر لیں. اللہ کو پتا تھا یہ بھول رہا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ توبہ کر لو، معافی مانگ لو. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات تو ان پر مہربان ہوا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیوں غلطی کر رہا ہے؟ ضد سے کر رہا ہے، انا سے کر رہا ہے، یا پھر بھول کے کر رہا ہے. تو جب کوئی بھول کے کر رہا ہوتا ہے نا، وہ رستہ بھولا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دل میں ڈال دیتے کہ دیکھو صحیح رستہ ادھر ہے، ادھر چلو. جیسے ہم کہتے ہیں ہماری 6 سینس یا ہمارے دل میں وہ ایک آئیڈیا آ جاتا، نہیں ایسے کر لوں، تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس کے لیے. وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ آدَمَ بِنِعَمٍ كَثِيرَةٍ اور تحقیق احسان کیا اللہ نے آدم پر بہت سی نعمتوں کے ساتھ. وَعَلَّمَهُ الْإِيمَانُ وَالتَّوْحِيدُ اور سکھایا اس کو ایمان اور توحید. وَمَعْرِفَةَ رَبِّهِ اور اپنے رب کی پہچان. بہت بڑی نعمتوں میں سے کیا ہے؟ ایمان، توحید، رب کی معرفت. وَأَلْهَمَهُ الْيَقِينَ اور اس کے اندر یقین الہام کیا. عَلَى ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ اپنی ذات پر، اپنے ناموں کا اور صفات پر. وَحَذَّرَهُ مِنْ عَدُوِّهِ الشَّيْطَانِ اور ڈرایا اس کو اس کے دشمن شیطان سے. بِقَوْلِهِ اپنے اس فرمان کے ساتھ، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ کہ بے شک یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ تو یہ تم دونوں کو جنت سے ہرگز نہ نکلوائے. فتشقا
ورنہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. ادروائز یو ول سفر, یو ول بی انہیپی. تشقا کا مطلب ہوتا ہے انہیپی, سفرنگ میں ہونا. یہ جنت سے نہ نکلوائے ورنہ تمہیں بڑی مشکلیں پڑیں گی, تم خوش نہ رہ سکو. وہ ابلیس اول من اجتہد لتغییر الیقین علی ذات اللہ, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور ابلیس پہلا ہے وہ جس نے خوب محنت کی. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے خوب محنت کی. لتغییر الیقینی, یقین تبدیل کرنے کے لیے, علی ذات اللہ, اللہ کی ذات پر. اللہ کی ذات سے یقین متزلزل کر دیا, یقین ہٹا دیا. الی الیقین علی الاشیاء, اور ادھر سے پھیر کر تبدیل کر کے چیزوں پر یقین اور بھروسہ کرنے پہ ڈال دیا, لوگوں پہ, انسانوں پہ, چیزوں پہ. یہ ابلیس کا بہت بڑا وار تھا انسان پر. اللہ نے انسان کو جو بہت بڑی نعمت دی ہے وہ ایمان اور توکل اور یقین کی ہے. اسی بنا پر, اسی بھروسے پر خالد بن ولید نے زہر پی لیا تھا اللہ کا نام لے کر, کیونکہ ان کا یقین, اعتماد, توکل اللہ پہ تھا. اور ہمارا اللہ پہ نہیں ہوتا, لوگوں پہ ہوتا ہے, مادی چیزوں پہ ہوتا ہے. آج کے مسلمانوں میں یہی بہت بڑی کمزوری. تو ابلیس نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ انسان کا جو ایمان تھا, یقین تھا, اسے ختم کیا, اسے کمزور کیا. یہیں سے پھر ڈٹرمینیشن میں کمی آتی ہے, عمل کا شوق نہیں رہتا, یا عمل کے اوپر انسان فوکس نہیں رہتا, یا عمل کرنے کا پکا ارادہ نہیں رہتا, متزلزل ہو جاتا ہے. کیسے کیا اس نے یہ کام؟ بِإِغْرَاءِ آدَمَ بِالْأَكْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ, آدم کو انسٹیگیٹ کر کے درخت کا پھل کھلا کر, لِيَحْصُلَ لَهُ الْمُلْكُ وَالْخُلْدُ, تاکہ اسے بادشاہت اور خلد مل سکے. بادشاہت اور ہمیشگی کا لالچ دے کے ان کا اللہ پر سے بھروسہ پھیر دیا, ہٹا دیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا, تو پھر انسان اس پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ کی طرف دھیان اور توجہ کم ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ پر یقین ہوتا ہے نا, وہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوئی کیا کرے گا میرا, کچھ نہیں ہوتا. شیطان خوف دلاتا ہے, تم بھوکے مر جاؤ گے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, وہ تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا, یا تم نے اللہ کی یہ اطاعت کی, تمہاری جاب چلی جائے گی, تمہارا مال کم ہو جائے گا, فلاں تم سے روٹ جائے گا, فلاں کا تمہیں تعاون حاصل نہیں رہے گا, فلاں تمہیں پھر سپورٹ نہیں کرے گا, پھر تمہارا کیا بنے گا. اور یہ جو کمزوری ہوتی ہے نا انسان کے اندر, پھر وہ کہتا ہے اچھا چلو کوئی غلط بھی ہے تو اس کے ساتھ کمپرومائز کر لو, اور غلط کام کے اوپر چلتے رہو, غلطی پہ غلطی کرتے رہو, پھر کیا کریں, مجبوری ہے. ہمیں کتنا زیادہ لوگوں کا خوف ہے اور کتنا کم اللہ پہ یقین ہے کہ وہ کرے گا. اسی لیے ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم اسی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم عزم کر لو کسی کام کے کرنے کا, پھر اللہ پہ بھروسہ کرو, پھر معاملات اللہ کے سپرد کر دو, لوگوں کے سپرد نہ کرو. اور اگر کمزوری محسوس ہو تو کہو حسبی اللہ, اللہ مجھے کافی ہے. اور آپ یقین کریں کہ جب آپ کہتے ہیں نا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, تو آپ کو اپنے اندر ایک ایمان کی قوت محسوس ہونے لگتی, ایک یقین کی طاقت آنے لگتی ہے کہ وہ عرش کے مالک کے اوپر میں نے بھروسہ کر لیا, میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا, وہی مجھے کافی ہے. ساری دنیا بھی چھوڑ دے تو وہ میرے لیے کافی ہے, وہ میرا رازق ہے, وہ میرے لیے سب کچھ کرے گا, مجھے اس کی نافرمانی نہیں کرنی. ابراہیم علیہ السلام کس کے بھروسے پر آگ میں کودے تھے؟ اللہ کے بھروسے. تو آگ کیا بن گئی تھی؟ باغ بن گئی تھی. ہمارے لیے کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ ہمارا یہ یقین زیادہ کہ آگ نے جلانا ہے, یہ یقین کم ہے کہ اللہ نے بچانا ہے. لہٰذا ہم کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتے کسی نیکی کے کام پر. جی ہاں بالکل,
ڈرتا نہیں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں نہیں ڈرتا. اب یہ جو ذرا نا فوکس رکھیے گا اپنا، یعنی جب انسان کے سامنے دو چوائس ہے نا، اللہ کی مانو بندوں کی مانو، اس وقت انسان کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے، یہ بندے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ اطاعت کے معاملے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. فالشیطان اول من افسد یقین آدم، شیطان پہلا ہے جس نے آدم کا یقین بگاڑ دیا تھا، خراب کر دیا تھا. ولا یزال یفسد یقین ذریتہ، اور ابھی تک وہ آدم کی اولاد کا یقین متزلزل کرتا رہتا ہے، اس سے فساد کرتا ہے. فہو جاہد علی البشر، وہ انسان پر کوشش کرتا ہے، لیحول یقینہم علی ربہم، تاکہ وہ اپنے رب پر یقین کو پھیر دے. الی الیقین علی المخلوق، مخلوق پر یقین کی طرف. ابلیس کی مسلسل یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ انسان کے یقین کو رب کی طرف سے پھیر کر بندوں کی طرف کر دے، کہ بندوں پہ بھروسہ کریں. وَيُشْغِلُهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَشْيَاءِ، اور انہیں مشغول کرتا ہے مال کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ. عَنِ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، ایمان اور عمل صالح سے، یعنی وہ ان کو ایمان اور عمل صالح والے کام نہیں کرنے دیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو ڈراتا ہے کہ دیکھو اگر تم نمازوں میں اور دین سیکھنے میں اور دین کی خدمت میں لگے رہے تو پھر تمہاری دنیا کا کیا بنے گا. تو ان کو اپنے فرائض کی طرف بھی نہیں آنے دیتا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں. کس وجہ سے غافل ہیں؟ دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے. خواتین کا مسئلہ کیا؟ گھر کے کام بہت ہیں، بچوں کی مصروفیت ہے، لہٰذا وہ نماز کے اندر وہ توجہ ہی نہیں، یا دین کی طرف وہ توجہ نہیں. مرد ہیں تو ان کے اپنے کام ہیں، جاب ہے، بزنس ہے، وہ اس میں ایک نماز کے وقت کوئی ایسی کال آ جاتی ہے کہ بس ابھی نہ اٹینڈ کی تو بس کیا ہوگا، بس یہ تو ساری بزنس ڈیل ہی ختم ہو جائے گی، چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تاخیر کرتے 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 انسان ایمان سے نفاق کی طرف آ جاتا ہے. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اپنی نمازیں لیٹ کرتے ہیں، یا بہت سے لوگ چھوڑ ہی دیتے ہیں. تو یہ شیطان کا حربہ ہے کہ اس نے انسان کو اموال اور اشیاء میں مشغول کر کے ایمان اور عمل صالح سے غافل کر رکھا ہے. وَيُزَيِّنُ لَهُمُ الْعَادَاتِ وَالتَّقَالِيدِ بَدَلَ السُّنَنِ وَالْأَحْكَامِ، اور ان کے لیے مزین کرتا ہے عادات اور تقالید، کہتے ہیں ٹریڈیشنز، کسٹمز، کلچر کو سنتوں اور احکام کے بدلے میں. یعنی ان کو کس چیز میں الجھائے ہوئے؟ خاندانی روایات میں، ٹریڈیشنز میں، کلچر میں، اور ان کو اس سے اوپر اٹھنے نہیں دیتا کہ وہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے اس معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. وہ نہیں دیکھنے دیتے. نہیں، ہمارے خاندان کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. بھئی اللہ ایک کام کی اجازت دیتا ہے تو تمہارا خاندان کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ آپ دیکھیے کہ کتنے ہی معاملات میں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے ہم صرف ناک کٹنے کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور ایک حلال چیز کو حرام کر دیتے ہیں، اور اس سے پھر کتنی خرابیاں نکلتی، کتنے فساد پیدا ہوتے ہیں. وہ اللہ کا حکم تو نہیں ہوتا، وہ تو بس ہماری ٹریڈیشن، ہمارا خاندان، ہمارا طریقہ، ہمارا کلچر. بھئی یہ کیا ہے؟ تو ساری چیزیں تابع ہو جانی چاہیے کس کے؟ احکام اور سنن کے. وَيُغْرِيهِمْ بِالْخُلُودِ فِي الدُّنْيَا، اور انہیں دھوکے میں ڈالتا ہے، پرووک کرتا ہے دنیا میں خلود کی طرف. ایسی تیاریاں کراتا ہے دنیا کی جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اب آپ دیکھیں فرعون کو اس نے کیسا بہکایا، کتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنوائے اس نے دنیا میں، بڑے بڑے وہ جو یادگاریں بنی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے محلات بنائے گئے، جو بڑے بڑے اسٹیچوز، کس لیے؟ یعنی خود مر بھی رہے ہیں تو اپنے اسٹیچو بنا کے لگا دیے کہ ہم پھر بھی نہ مرے، مر کے بھی نہ ہمارا نام زندہ رہے. یعنی ہر انسان کے اندر یہ لالچ ڈال دی کہ بس میرے بعد لوگ مجھے یاد رکھیں. وہ ان کاموں کے پیچھے پڑ گیا کہ جو لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کے، لوگوں کے دلوں میں گھر بنانے کے، کہ یہ مجھے یاد رکھے. اللہ کی اطاعت بھول گئی. اب آپ دیکھیے، آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنی یادگاریں اور اپنے نشان اور اپنی وہ چیزیں ثبت کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں بھولے نہ، ہمارے بچے نہ ہمیں بھولیں، بچوں کے بچے. یہ کون یاد رکھتا ہے؟ یہ تو پتہ ہی مرنا ہے. فوٹوگرافی میں بھی آپ دیکھیں کہ بیسیکلی کیا ہے؟ یادگاریں یادگاریں یادگاریں، وقت کا ضیاع. کتنی یادگاریں اکٹھی کریں گے؟ اب کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا ان یادگاروں کا؟ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو جو اس کی تصویروں کے البم ہوتے ہیں وہ کون سے جا کے رکھتا ہے؟ کہاں جاتے ہیں؟
ڈمپ کر دیے جاتے, پھینک دیے جاتے. مثلاً کوئی مر گیا, آپ نے بعد میں اس کا گھر دیکھا کیا, آپ کو اس کی پرانی تصویروں سے کیا غرض؟ آپ بلاتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو جو جنک ریموو کرنے والوں کو, اور وہ آ کے ساری پرانی چیزیں اٹھا کے پھینک کے چلے جاتے. اب دیکھیے ہم ایسے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ رکھا تھا, یہ فلانی کی یادگار, یہ فلانے کی, یہ فلانے کی, فلانے کی, نہ اس کا کوئی کام نہ کچھ. ایون کپڑے رکھے رکھتے. وَيُنْسِيهِمْ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَالْآخِرَةِ, اور ان کو آخرت اور موت کا ذکر بھلائے رکھتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ تَابَ عَلَى آدَمَ وَهَدَاهُ, لیکن اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی. وَحَذَّرَ ذُرِّيَّتَهُ مِنْ طَاعَةِ عَدُوِّهِمْ الشَّيْطَانِ, اور اس کی اولاد کو ڈرایا اپنے دشمن شیطان کی اطاعت سے. الَّذِي غَرَّ أَبَاهُمْ, جس نے ان کے باپ کو دھوکہ دیا تھا. حَتَّى وَقَعَ فِي الْمَعْصِيَةِ, یہاں تک کہ وہ معصیت کا شکار ہو گئے. کوئی کچھ کہنا چاہے؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ استاذہ یہ جو ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ اتنا پیار آتا ہے کہ جیسے ہم بھی اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں تو بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, حیران ہوتا ہے, تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں اگر کوئی سوری کر دے تو ہم مان جائیں گے. ہم دوسری طرف منہ کر کے بھی کہہ دیتے ہیں. سوری کرنا بھی سکھاتے ہیں خود ہی کہ کیسے کرتے ہیں. ہاں جی سبحان جی. وَآدَمُ لَمَّا طَلَبَ الْخُلُودَ فِي الْجَنَّةِ, اور آدم نے جب جنت میں خلود طلب کی, خلود کا مطلب ہمیشگی, من جانب الشجرۃ التی اغراہ الشیطان, اس درخت کی جانب سے جس کے بارے میں شیطان نے بہکایا تھا, بالاکل منہا, اس کو کھلا کر, عوقب بالخروج منہا, تو وہ سزا دیے گئے اس میں سے نکالنے کی, یعنی جنت سے. وَكَذَلِكَ يُوسُف لما طلب الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا عوقب باللبث فيه بضع سنين. اللہ اکبر. اور جب یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا جیل سے نکلنے کو, وہ جو خواب کی تعبیر جس شخص کو بتائی تھی انہوں نے, اس کی مدد سے, تو انہیں سزا دی گئی کئی سال تک جیل میں رہنے کی. آدم نے جب خلود چاہا پھل کھا کر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وہ خلود کیا اسی وقت نکال دیا گیا وہاں سے. اور یوسف علیہ السلام نے جب نکلنا چاہا جیل سے ایک بندے کی مدد سے, ان کو اسی میں رکھا گیا. اب آپ ہو سکتا سوال کریں کہ کیا کسی انسان کی مدد نہیں لینی چاہیے؟ دیکھیے ہر ایک کا مقام ہوتا ہے نا, پیغمبروں کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ صرف اللہ سے مدد مانگیں گے, بندوں سے نہیں. تو جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی بھول بھی بہت بڑی ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا, زلت العالم زلت العالم, عالم کی پھسلن پوری دنیا کی پھسلن ہے. عالم پھسلتا ہے, وہ بہکتا ہے, وہ غلط کام کرتا ہے, غلط فتویٰ دیتا ہے, خواہشات کا پجاری بنتا ہے, اس کے جتنے فالوورز ہوتے ہیں وہ سب غلطی کرتے ہیں, وہ بھی اسی طرف چل پڑتے ہیں, غلط ٹرینڈ سیٹ ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھا جائے تو ایک درخت کا پھل ہی تو تھا, کیا بڑی بات تھی. لیکن آدم کا مقام بہت بڑا تھا, ان کے اوپر اللہ کے احسانات بہت زیادہ تھے, ان سے اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ دیکھیں گے کہ مثلا آپ کے 2 بچے ہیں, ایک بہت قابل ہے اور ایک ایوریج ہے. اچھا جو بہت قابل ہوتا ہے اس سے آپ کی توقع کچھ اور ہوتی ہے, اور جو ایوریج ہوتا ہے اس سے آپ کی توقع کچھ اور ہوتی ہے. کمزور سے آپ کی توقع اور ہے, طاقتور سے آپ کی توقع اور ہے. تو جو پیغمبر ایمان میں بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں ان سے توقعات کچھ اور ہوتی ہیں. کہ سوچا بھی کیوں کہ یہ شخص جا کے سفارش کرے گا آپ کی اور پھر آپ کو جیل سے نکال دیا جائے گا؟ نہیں, اللہ ہی سے مانگنا تھا, اللہ کرنے والا تھا. لیکن ہم جیسے لوگ جو ہر وقت ذرا سی مشکل ہوتی پہلے بندوں کو سوچتے کون حل کرے گا, کس کو کہوں, اللہ سے دعا کم ہی مانگتے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہم جیسوں پہ وہ بڑی بات نہیں ہوتی کیونکہ ہم سے توقع ہی نہیں اس طرح کی, وہ درجہ ہی نہیں وہ. لیکن جس کا درجہ بڑا ہوتا ہے جب وہ اس طرح کی مشکل میں پڑتا ہے تو پھر اس کی آزمائش لمبی ہو جاتی. اب دیکھیں نا, آپ دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی چیز میں, وہ سبھی غلط کر رہے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں مسئلے ہی مسئلے ہیں. تو ہر کوئی اپنی ہمت کے بقدر آزمایا جا رہا ہے نا.
اللہ کو پتہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وذلک کلہ باغواء الشیطان وتزیینہ، اور یہ سب کچھ شیطان کے اغوا اور اس کے خوبصورت بنانے کی وجہ سے ہوتا ہے، وحرصہ علی افساد یقین العباد، اور شیطان کی یہ حرص کہ وہ بندوں کے یقین کو بگاڑ دے، کمزور کر دے، لیعصوا ربہم، تاکہ رب کی نافرمانی کرے، ویطیعوہ، اور اس کی بات مانے، فیہلکون معہ، پھر اس کے ساتھ ہلاک بھی ہوں۔ وہ دراصل لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے کہ خود نافرمانی کی، وہ چاہتا سارے لوگ نافرمانی کریں۔ وحین خلق اللہ آدم قال اللہ للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین پیدا کرنے والا ہوں۔ فقالت الملائکۃ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ آپ اس میں ایسے کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، عالمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو وہ کیا بات تھی جو اللہ جانتا تھا اور فرشتے نہیں جانتے تھے؟ لقد خلق اللہ آدم، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، وَأَكْرَمَهُ، اور اس کو عزت بخشی، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، اور اس کو اپنی جنت میں بسایا، وَابْتَلَاهُ، اور اس کو آزمایا۔ کیوں آزمایا؟ لِيُرَبِّيَهُ، تاکہ اس کی تربیت کرے۔ آزمائشیں بندوں کی تربیت کرتی ہیں، انسان کو انسان بناتی ہیں۔ آزمائشوں کے بغیر انسان میچور نہیں ہوتا، حقائق کو نہیں سمجھ سکتا۔ فسلط علیہ عدوہ، تو اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا، بعد ان حذرہ منہ، اس کے بعد کہ اس کو اس سے خبردار کیا تھا، ڈرایا تھا۔ ولکنہ ضعف، لیکن وہ کمزور پڑ گئے آدم، وعصى ربہ، اور اپنے رب کی نافرمانی کر لی، فاحبطہ اللہ، تو ان کو اتارا اللہ نے، الی الارض، زمین کی طرف۔ اتارنا تو ویسے بھی تھا، لیکن یعنی اگر آدم کامیاب بھی ہو جاتے اپنے امتحان میں تو بھی یہ اللہ کا پہلے سے ارادہ تھا کہ انہیں زمین پر آنا ہے، لیکن وہ کامیاب ہو کر نہیں اترے، اپنے امتحان میں ناکام ہو کر اترے۔ اب کیا ہوا؟ ہبط الی الارض مؤمنا بربہ، وہ زمین پہ اترے اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے، یعنی آدم وہ دعا مانگ کر، اور پھر مستغفرا من ذنبہ، اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہوئے، مأخوذا علیہ عہد الخلافۃ ان یتبع ما یأتیہ من ربہ، اور عہد خلافت کو لیتے ہوئے کہ وہ پیروی کریں گے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس آئے گا، ولا یتبع الشیطان والہوی، اور شیطان اور خواہش کی پیروی نہیں کریں گے۔ خواہش اپنے اندر سے ہوتی ہے اور شیطان باہر سے وسوسے ڈالتا ہے۔ ثم مضى به الزمن، پھر کچھ عرصہ گزر گیا، وجاءت ذریته، اور ان کی اولاد آ گئی، وبث اللہ من نسلہ رجالا کثیرا ونساء، اور اللہ نے ان کی اولاد میں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ وحل بالانسان ما حل بابیہ آدم من النسیان والضعف، اور اترا انسان پر جو بھی اترا اپنے باپ آدم کے ساتھ بھول اور کمزوری، وتسلط علیہ الشیطان، اور ان پہ شیطان مسلط ہو گیا، واغراہ بالمعاصی، اور انہیں بہکایا نافرمانی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ پھسلایا، وزینہا لہ کما فعل بابیہ، اور اس کو یعنی گناہ کو مزین کیا، خوبصورت بنایا، اٹریکٹیو بنایا انسان کے لیے، جیسا انسان کے باپ یعنی آدم کے لیے اس نے گناہ کو اٹریکٹیو بنا دیا تھا۔ فغلبہ الشیطان، تو شیطان اس پر غالب آ گیا۔ جب انسان دنیا کے اٹریکشن، حرام کام کے اٹریکشن میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان اس پر غالب آتا ہے۔ جب تک انسان اس پھندے میں نہیں پھنستا شیطان اس پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ تحقیق سچ پایا ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو،
فاتبعوہ تو انہوں نے اس کی پیروی کی، الا فریقا من المؤمنین مگر مومنوں کا ایک گروہ اس نے اس کی پیروی نہیں کی. لقد هبط آدم الى الارض موحدا مہتدیا تائبا. لقد هبط آدم اتارے گئے الى الارض زمین کی طرف. موحدن کا کیا معنی؟ ترجمہ کیجئے. توحید پر عمل کرتے ہوئے، یعنی موحد. مہتدین ہدایت یافتہ. تائبن توبہ کرنے والے، یعنی وہ گناہ کے ساتھ نہیں اترے تھے بلکہ توبہ کر کے اترے تھے. ولیکن نحن نرى اکثر البشریت، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو ضالن گمراہ، مفترین جھوٹ گڑنے والے یعنی شرک کرنے والے، ظالم، کذابن جھوٹے، مشرکن شرک کرنے والے، معاندن اناد رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، لرسل ربہ اپنے رب کے رسولوں سے. فلا بد من الانقاذ مرۃ اخرى تو لازم ہے دوسری مرتبہ پھینکا جانا. ومن رحمت اللہ بالبشریت اللہ کی رحمت میں سے ہے انسانیت کے ساتھ، انہ کلما انحرفت عن منہج اللہ کہ جب کبھی وہ اللہ کے طریقے سے انحراف کیے انہوں نے، بعث الیہا رسولا اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجا، یردھا الیہ جو انہیں اس کی طرف پھیر دیتا ہے. حتی ختمہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ان رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وتسلمت اور سپرد کیا گیا، سپرد کیا گیا امتہ آپ کی امت کے، کیا من بعد ہی آپ کے بعد، کیا کام؟ ابلاغ ھذا الدین اس دین کی تبلیغ کرنا، والقیام علیہ اور اس پر قائم رہنا یا اس کو قائم کرنا، فی انحاء الارض زمین کے سارے کونوں میں، کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا بلاغ للناس یہ پیغام ہے سب لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں، انما هو الہ واحد کہ وہ ایک ہی الہ ہے، وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. توقعات اور بھروسہ لوگوں پر کر لیا، ٹھیک ہے نا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ اور اپنے رویے کو تبدیل کریں. جب تک ہم لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہیں گے نہ ہم اس پین اور درد سے نکلیں گے جو ہمیں لاحق ہو چکی ہے، اور نہ ہم سکون پا سکیں گے اور نہ ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے، کیونکہ قدم قدم پر لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا، اور ہم جب تک لوگوں سے توقعات رکھتے رہیں گے ہم ٹوٹتے ہی رہیں گے. اور جس دن لوگوں کو کمزور سمجھ کر معاف کر دیں گے اور بھروسہ اللہ پہ کر لیں گے اور اپنی تقدیر پر ایمان لے آئیں گے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا ایسا ہی، تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ آپ نے بتایا نا یہاں پر کہ ایمان اور توکل جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو ابلیس ہے وہ آدم علیہ السلام سے اس کو چھیننا چاہ رہا تھا، مطلب چھین لیا نا اس نے. تو وہ اسی ایک جگہ تو وہ کہہ رہے کہ انا خیر منہ، لیکن دوسری طرف نعمت بھی چھین رہا ہے. تو اٹ مینس از جیلس اسٹف کہ وہ جیلسی کا عنصر بھی اس میں پایا جا رہا ہے. تو یہ تو ہماری بہت بڑی اسٹوپڈٹی ہوئی نا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں اور ایک حاسد کی بات مانیں. جی اللہ نے ہمیں مادی نعمتیں بھی دی ہیں اور ایمانی نعمت بھی دی ہے، تو ابلیس تو ان سب چیزوں کو ہی ہم سے چھیننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسے جنت سے بھی نکلوایا اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور یقین کی دولت کو بھی کم کیا. کہتے ہیں والمنہج ہوا الہدا الذی ارسل اللہ بہ رسلہ. منہج کہتے ہیں میتھڈ کو، طریقے کو. طریقہ زندگی کیا ہونا چاہیے؟ وہ بیسڈ ہونا چاہیے ہوا الہدا ہدایت پر، الذی ارسل اللہ بہ رسلہ جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا. اور وہ کیا ہے؟ رسول کیا لے کر آئے؟ دعوت الی التوحید والایمان باللہ، دعوت دینا توحید کی طرف اور اللہ پر ایمان کی طرف. وترغیب فی الطاعات اور اطاعتوں پر ترغیب دینا. وتحذیر من المعاصی اور گناہوں سے ڈرانا بچانا.
وامر بکل خیر، ہر نیکی کا حکم، وتحذیر من کل شر، اور ہر شر سے وارننگ، بچنے کی بات. یہ ہے انبیاء کا منہج. لوگوں کو کس کی طرف بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا. کس چیز کی رغبت اور شوق دلانا؟ اطاعت کی. کس چیز سے بچنے کے لیے کہنا؟ گناہوں سے. کس چیز کا حکم دینا؟ ہر خیر اور نیکی کے کام کا. اور کس چیز سے ڈرانا اور وارن کرنا؟ ہر شر سے. وقیمت الشیء، یہ بڑی مزے کی بات ہے. وقیمت الشیء، اور کسی بھی چیز کی قیمت، ویلیو، ترتفع، بلند ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. کس کے مطابق؟ بقدر ما فیہ من الصفات، اس اندازے کے مطابق جو اس میں صفات ہوتی ہیں. یعنی جتنی کسی کے اندر صفات اور خوبیاں ہوتی ہیں اتنی ہی اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیں بہت سے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے، مجھے کوئی پوچھتا نہیں، میری کوئی ویلیو نہیں، میری کوئی قدر نہیں. کبھی سوچا آپ نے کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ مطلوبہ صفات نہیں جو کسی کی نظر میں آپ کی قیمت کو بڑھائیں، آپ کی قدر کو بڑھائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے سہارے یا رشتہ داروں یا خاندان کے سہارے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا مقام ہو گیا. نہیں، انسان کی اصل قدر و قیمت وہ ہے جو وہ خود ہے. اسی وجہ سے بعض اوقات جیسے شادی کے بعد، میں گھریلو مثالیں اس لیے دیتی ہوں کہ ہم خواتین سے زیادہ ریلیونٹ ہیں. بعض اوقات ایک بچی جو کسی بڑے اعلیٰ خاندان سے آتی ہے، مالی اعتبار سے یا ویسے اس کا بیک گراؤنڈ بہت پریسٹیجیس ہوتا ہے، لیکن سسرال میں آ کے اس کی کوئی عزت اور قدر نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ اس وقت تک تھا آپ کا سب کچھ جب آپ وہاں رہتے تھے. جب آپ اس کو چھوڑ کر آ گئے اور ایک نئی جگہ پر آ گئے تو اب آپ کو ہر چیز سے الگ کر کے آپ کو دیکھا جائے گا کہ واٹ آر یو، آپ کی صفات کیا، آپ کے اندر کیا ہے. آپ کے اندر خدمت کا کتنا جذبہ، آپ کے اندر دوسروں کے کام آنے کا کتنا جذبہ، آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں، آپ ان کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں. اور جب تک آپ کے اندر وہ صفات نہیں جو آپ کی قدر بڑھانے والی ہوں تو پھر آپ توقع چھوڑ دیجئے کہ کوئی آپ کو پوچھے. ہم ان صفات کو لیے بیٹھے رہتے ہیں جو ان کے کام کی نہیں. اس گھر میں رہنے کے لیے کچھ اور صفات تھی، وہ رشتہ آنے تک بس ان کا کام پورا ہو گیا. اب اس گھر میں رہنے کے لیے کچھ اور صفات چاہیے. اب آپ کی پہچان آپ کے ماں باپ نہیں رہے، اب آپ کو انڈیویجولی دیکھا جائے گا کہ ہو آر یو. تو جس انسان کے اندر جتنی کوالٹیز ہوں گی، جتنی کوالٹیز، اتنی زیادہ اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اس کی عزت اور اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا. لیکن ہم اپنی گروتھ کی فکر نہیں کرتے اور ہم ماضی میں ہی کھوئے رہتے، اسی کے غم میں مبتلا رہتے ہیں کہ میرے پاس تو یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا. بھئی جو تھا وہ ختم ہے، اب آپ کیا ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھو. وَكَذَلِكَ قِيمَةُ الْمُسْلِمِ عِنْدَ اللَّهِ تَرْتَفِعُ بِقَدْرِ مَا يَحْمِلُ مِنَ الْإِيمَانِ. اسی طرح ایک مسلمان کی قیمت اللہ کے نزدیک بلند ہوتی ہے اس کے مطابق کہ وہ ایمان میں سے کیا اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی اس کا ایمان کتنا ہے. وَمَا يَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، اور اس کے اعمال صالحہ کا اہتمام کتنا ہے، ان کو کتنا قائم کرتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے، اس کی زندگی میں کتنے ہیں. وَبَنُو آدَمَ كَثِيرُونَ، آدم کی اولاد بہت ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْهُمْ أَحْسَنَهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ وَأَكْمَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان میں سے خریدا ہے کن کو؟ سب سے اچھوں کو، سب سے خوبصورت، شکل میں نہیں، اعمال میں. وَأَفْضَلُهُمْ، افضل کو، وَأَكْمَلُهُمْ، اور پرفیکٹ کو. وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ مومن ہوتے ہیں. فَهَؤُلَاءِ خَيْرُ النَّاسِ، جن کو خیر البریہ کہا گیا قرآن میں، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. وَأَحْسَنُ النَّاسِ وَأَغْلَى النَّاسِ، سب سے احسن اور قیمتی، اغلا ہوتا قیمتی، پریشیس. وَالسَّلْعَةُ إِذَا خُفِيَ عَلَيْكَ قَدَرُهَا وَأَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ قِيمَتَهَا، اور سودا جب چھپی ہوتی ہے تم پر اس کی قدر، مقام، اور تم چاہتے ہو کہ اس کی قیمت پہچانو. فَانظُرْ الْمُشْتَرِي لَهَا مَنْ ہُوَ، تو دیکھو کہ اس کا خریدار کون ہے.
کسی بھی سودے کو لینے والا کون ہے. یعنی اگر تمہیں اس کی قدر و قیمت نہیں پتا تو دیکھو پھر وانظر الی الثمن المبذول فیہا، اور دیکھو اس پر کتنی رقم خرچ ہو رہی ہے. وانظر الی من جرى علی یدیہ عقد الشراء، اور دیکھو کہ کس کے ہاتھوں پر عقد جو ہے نا کانٹریکٹ، خرید و فروخت کا جو کانٹریکٹ ہے وہ جاری ہوا ہے. فالسلعۃ النفس المؤمنہ، تو سودا کیا ہے؟ مومن کا نفس. والمشتری لہا هو اللہ عز وجل، اس کا خریدار اللہ سبحانہ وتعالی ہے. وثمنها جنات النعیم، اور اس کی قیمت ہمیشہ کے باغات ہیں. والسفیر فی هذا العقد خیر خلقہ من الملائکہ، اور اس ڈیل میں، عقد ہوتا ہے ڈیل، اس ڈیل میں فرشتوں میں سے سب سے بہترین مخلوق سفیر بن کے آئی، یعنی بیچ میں پڑی، امبیسڈر. وَأَكْرَمُهُمْ عَلَيْهِ، اور اللہ پر سب سے زیادہ معزز وہو جبریل، اور وہ جبریل ہے. وَخَيْرُ خَلْقِهِ مِنَ الْبَشَرِ، اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ بہترین مخلوق. وَأَكْرَمُهُمْ عَلَيْهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وصفات هذه السلعة الایمان والاعمال الصالحة، اور اس سودے کی صفات کیا ہیں؟ ایمان اور اعمال صالحہ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے. تو انسان سوچے اس کی قیمت کیا ہے. اللہ ایسے نہیں خریدے گا جب تک آپ کے اندر وہ ویلیوز اور وہ صفات نہیں ہوں گی. تو خریدار کون ہے یہ دیکھو. اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام جو کتنے قیمتی تھے، لیکن اپنے باپ کے کتنے محبوب تھے، لیکن مصر کے بازار میں کتنے کے بکے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قدر نہیں. ان کو پتا تھا کہ یہ آئندہ کے نبی اور بادشاہ بننے والے ہیں، پتہ ہی نہیں. تو وہ خریدنے والی کہتے ہیں کہ وہ جس نے خریدا وہ چند درہم میں خرید لیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کیونکہ پتہ نہیں تھی نا، اس کی خوبیاں نہیں پتہ تھی. تو جب تک وہ چھپی رہتی ہیں خریدار کے اوپر تو وہ اس کی قیمت نہیں زیادہ دیتا. آپ کہاں زیادہ سے زیادہ بڑی رقم دے کے کوئی چیز خریدتے ہیں؟ جو پتا ہوتا ہے، جیسے جوہری کو پتا ہوتا ہے کہ ہیرا کیا ہے تو وہ پھر اس کی ویلیو جانتا ہے اور اس کے مطابق قیمت دے. ہم کوئلہ ہیں یا ہیرا ہیں یا پتھر ہیں یا ہم کیا ہیں، تو ہمیں کون خریدے گا؟ اس بازار میں ہماری مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور پھر کہاں رکھے جائیں گے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. لقد خلق اللہ آدم من الارض، اللہ نے آدم کو زمین سے بنایا. فمن الطین کون اللہ کل عناصر جسدہ، اور مٹی سے اس کے جسم کے سارے عناصر بنائے. فیما عدا سر الحیات الذی لا یدری احد کیف جاء، سوائے زندگی کے راز کے کہ وہ کیسے آیا، یعنی روح. وفیما عدا، ادا ہوتا ہے علاوہ، تلک النفخۃ العلویۃ التی جعلت منہ انسان، وہ بلندی سے آنے والی روح یا نفخہ، پھونک، جس سے انسان کو بنایا گیا. یعنی انسان بنا تو زمین سے، مٹی سے، لیکن اس کے اندر زندگی کہاں سے آئی اس کا راز کسی کو نہیں معلوم. وَنَحْنُ نَجْهَلُ كُنْهَ هَذِهِ النَّفْخَةِ، ہم اس نفخے کی کنہ یعنی اس کے راز کو نہیں جانتے. کن ہوتے چھپی ہوئی چیز، سیکرٹ نہیں جانتے ہم اس کا. وَهَذِهِ الروح، اور وہ روح ہے. فَمَا أَحَدٌ يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا ہے. بس یہیں تک ہی کافی ہے آج کے لیے. بس آخر اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. کیا سمجھ آئی؟ کرنے کا کام ایک بتا دیں بس مجھے آخر میں صرف. بالکل یس، اللہ کی نظر میں اپنی قیمت بڑھائیں.
اپنے اندر ایسی صفات پیدا کریں جو اللہ کو پسند ہیں. عباد الرحمان والی صفات پیدا کریں تاکہ اللہ کے محبوب بنے اور پھر آپ کی بڑی قیمت لگے, تاکہ آپ کو جنت الفردوس میں بسایا جائے. وہاں بھی درجے ہیں نا, وہاں بھی لیولز ہیں. اگر اس کی نگاہ میں مقام نہیں ہے نا تو وہاں بھی جنت کا اعلیٰ درجہ نہیں ہو سکتا. پھر اس راہ میں شوق سے آگے بڑھیں, محنت کریں, مایوسی نہ ہو کسی بھی چیز میں ناکام ہو, اور خاص طور پر اگر ملک اور خلد نہیں ملی تو اس پر پریشان نہ ہو, اپنے اوپر کام کریں. یعنی ایسا ہوتا نا کہ جب دوسرے ہمیں لک ڈاؤن کرتے ہیں اور ہمیں کوئی مقام نہیں دیتے, ہمارا بڑا رونا کیا ہے؟ کیا رونا ہے ہمارا بڑا؟ ہم میں سے ہر شخص دیکھ کہاں ہم دکھی ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پوچھتا نہیں, ہماری کوئی ویلیو نہیں. تو کیا کریں, بندوں کی نگاہ میں اپنی ویلیو ڈھونڈنے کی بجائے وہ کام شروع کر دیں جس سے آپ اللہ کی نگاہ میں اتنا, بلکہ اللہ تعالیٰ یہ تربیت کر رہا ہے نا بھائی, لوگ تمہیں دھتکار رہے ہیں, لوگ تمہیں چھوڑ رہے ہیں, لوگ تمہیں نہیں پوچھتے, لوگ تمہارا نہیں خیال رکھتے, چھوڑو ان کو, میری طرف آؤ. اللہ تعالیٰ یہ امتحان دیتا بھی اس لیے تاکہ ہم ان سہاروں کو بھول کر اللہ کی طرف بڑھیں. اور مشکل یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی, جوتے کھا کے بھی پھر بھی ہم ادھر سے ہی سب کچھ لینا چاہتے ہیں. اپنے اندر وہ مطلوبہ صفات پیدا کر, یہ ہے اصل سبق. اور پھر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی مثال اس اعتبار سے بہت قیمتی چیز تھے, لیکن لوگوں نے ان کی قیمت نہیں پہچانی نا. تو کیا ان کی قیمت کم ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا, بس وہ اس امتحان سے گزارے گئے, لیکن الٹیمیٹلی دنیا میں بھی ان کو مان لیا گیا. اور پھر شیطان فقہ القلوب بھی نہیں پڑھنے دیتا, مشکل کر دیتا ہے. یہ بھی شیطان کی طرف سے صحیح. اب یہ نا اللہ سے مدد مانگ کے گئی تھی نا, اور جب ہم صرف اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوتی برکتیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.